الرحیم. آیت نمبر 29. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ الطور دوسرا حصہ اور آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. ترجمہ سنیے. فا ہے مطلب تاخیر نے. اے رسول یاد دہانی کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے. آپ بے نعمت، آپ کے رب کی نعمت سے، کیا مطلب؟ فضل و کرم، مہربانی. نہ کاہن ہے اور نہ مجنون. تو کاہن مجنون سمجھنا ہے یا ام کو سمجھنا ہے، یا کہتے ہیں شاعر ہیں تو شاعر کو سمجھنا ہے. نتربصوا به ریب المنون. نتربصوا ننتظر، یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں، یقولون وہ کہہ رہے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں. ریب المنون یہ محاورہ ہے، جیسے اردو میں محاورہ ہوتا ہے نا، تو وہ آج سمجھائیں گے. قرآن شریف میں بھی محاورہ ہے. تو جواب دے دو انہیں. تو اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں گردش زمانے کا. جبکہ ریب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی شک کی بھی انتہائی کیفیت، اضطراری کیفیت، الجھن. مگر یہاں ریب کے معنی شک نہیں کیے جا رہے. تو یہ محاورہ اردو میں بھی ہے محاورے، لیکن قرآن شریف میں محاورہ ایک عجب بات ہے، تو معلوم ہونا چاہیے نا ہمیں. کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے انتظار کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. اور یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. من الصالحین من المسلمین، مطلب سبھی کی طرف سے. انبیاء نے بھی انتظار کیا، صحابہ بھی کر رہے، مسلمان بھی. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں فا اور فذکر. فا یعنی جاری ساری. ذکر گزشتہ پڑھ چکے ہیں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرنا عام ہے، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مومنین. ہر کس و ناکس کو، خاص عام کو نصیحت کرتے رہیں. تو اصل میں یہاں کیا مطلب ہے فذکر کا؟ فذکر بھائی نصیحت ہوتی ہے. آپ اپنے پڑوس والے سے کہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھیے، کیا مطلب؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں مجھے علم ہے. حقیقت میں اسے علم ہے، تو آپ اسے یاد دلا رہے ہیں. کیا آپ اسے پتہ نہیں نماز کی پابندی کرنا چاہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف کی 172 آیت، سبوں کو علم ہے اس کا. ہم آپ نے سب نے جواب دیا ہے. الست بربکم قالوا بلا. جی تو یہ یاد دہانی کرائیے. فذکر تو انبیاء کس لیے آئے؟ ہم بھولے ہوئے ہیں. اس میں سب ہیں عام و خاص. آپ کا کام ہے یہ کرتے رہیے. اب رہا سوال، وہ کیا کہتے ہیں؟ کاہن، مجنون، شاعر اور ساحر بھی. جیسے پارے ہم میں جائیں گے تو جادوگر. تو آپ کے رب کی مہربانی کہ آپ کاہن بھی نہیں اور مجنون بھی نہیں. تو یہ پہلی آیت میں ہے. پھر شاعر. تو سنیے اب یہاں کسی سے بھی پوچھے کاہن کسے کہتے ہیں، وہ بولے گا کہ غیب کی خبر دینے والا. مگر آج چونکہ قرآن کو سمجھنا ہے نا، تو اس کی تعریف کیے دیتے ہیں. میں بچہ بھی جانتا پاگل کون ہے. مگر ہمیں سمجھنا ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ اس کی نفی قرار دے رہے ہیں، اور ان کا خود کا پاگل پنا سمجھ میں آ رہا ہے. تو سب سے پہلے کاہن کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ تو جاتے نہیں کاہن کے پاس. جب جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. بھائی جانا چاہیے. کیوں؟ جیسے ہم گئے تھے جانچنے کے لیے
بھائی جانچنے کے لیے تو جا سکتے ہیں نا, تو پتہ چلے گا نا کاہن کون ہے. اور رسول کو کاہن کہہ رہے ہیں تو سنیے کاہن کسے کہیں گے. اس کا ترجمہ تو نجومی اردو میں, اور بھگت ہندی میں, اور غیب کی خبر دینے والا. تو نجومی اسے کہیں گے کہ فوق الفطرت, فوق البصیرت, خود کے ہونے کا اسے زوم اور دعویٰ کرتا ہے. چنانچہ لوگ جاتے ہیں تو غیب کی خبریں اور ان کے رازوں کو منکشف کرتا ہے, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتا ہے, یہاں تک کہ شادی ہونے سے پہلے بتاتا ہے کہ کتنے اولاد کے آپ مالک ہوں گے. تو کیا ہے یہ کاہن؟ کوئی معمولی آدمی ہوتا ہے؟ جب آپ جائیں گے تو اس کے کلام سے متاثر ہو جائیں گے. اس کے اندر یہ چالاکی ہوتی ہے کہ وہ شخص جانتا ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے اس میں یہ خامیاں ہیں, ہو سکتی ہیں, اور وہ صحیح نکلتی ہیں. خیر بات اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ہمزاد اور دوسرے شیاطین دوست ہوتے ہیں, آسمان کی طرف جاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, سب کچھ ہیں, مگر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم میں آپ میں مشترک ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ بڑا چالاک ہوتا ہے, اور یوں سمجھے کہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے. مجنون کسے کہیں گے؟ اب غور کیجئے کہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ کاہن اور مجنون. جو مجنون ہے وہ کاہن نہیں ہو سکتا, جو کاہن ہے وہ مجنون نہیں ہو سکتا. اب پاگل کسے کہیں گے؟ سمجھنا ہے ہمیں. سب جانتے ہیں پاگل کو, مگر پاگل کہتے کسے؟ پاگل اسے کہتے ہیں, یہ پہلا مرحلہ کہ غور و فکر کی صلاحیت نہیں, یہ بھی پہلا مرحلہ. بے ربط باتیں کرتا ہے, یہ بھی پہلا مرحلہ. کیونکہ ایک عام آدمی بھی ہوتی ہیں صفات. کوئی دیہاتی ہے, اسکول پڑھا نہیں, کچھ نہیں, تو وہ بھی غور و فکر نہیں کر سکتا. مگر اب دوسرا مرحلہ آتا ہے, بیہودہ باتیں کرتا ہے. بیٹھیے سامنے, آپ سوچیں گے کہ یہاں سے نکل جائے, اس کے ساتھ لگیں گے, لگتے نہیں. اس سے بھی خطرناک بیہودہ حرکتیں کرنے لگتا ہے, اس سے سب ڈرتے ہیں. دیکھیں تو ایک شخص مجنون بھی ہے اور ایک شخص کیا ہے؟ کاہن بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود مجنون ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رد نہیں کیا, آپ کے ساتھ اس صفات کی نفی کی بات کی. کیوں؟ کہ کاہن اور مجنون کی صفات یہ خود ان کے الزام لگانے کی تردید کر رہے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ جی. اب ہم آ رہے ہیں, اب ہمیں یہ سمجھنا ہے. تو آپ کو ہم کا اگر گرامر نہیں بتائیں گے اور اس کے بعد دوسرے صفحے پر ہیں, تو اسے سمجھنا ہے بھائی کے معنی کیا. تو کے معنی وہی جو او کے معنی. ہم ہمیشہ بارہا اس کی مثال ایسی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے. تو سورہ مائدہ آیت نمبر 89 ہم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور پوری نہیں کر سکتا تو اس کا کفارہ 89 میں ہے, وہاں او ہے. تو سنیے گا, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ, یعنی اپنے گھر والوں کو جو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو 10 مسکینوں کو. پھر کیا ہے؟ او. تو یہ او اور بھائی بہن ہیں. او کسوتو. پھر کیا ہے؟ او. تو کیا مطلب کہ جہاں او آتا ہے تو آپ ساری چیزوں پر عمل نہ کریں. کیا کہا جا رہا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیں, یا جیل قید خانے میں جا کر, زندان خانے میں جا کر کسی کو آزاد کر دیں. تو تینوں چیزیں نہیں کرنا ہے, کسی ایک کو اختیار کرنا ہے. تو بھی یہی کرتے ہیں. اب ہی ہیں. اب دیکھیں, غور کریں گے, آئندہ صفحہ مجھے سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. 2 باتیں ہوں تو ایک کو اختیار کرنا ہے, 3 ہو ایک کو اختیار کرنا ہے, 5 ہو ایک کو اختیار کرنا ہے. البتہ فرق ہے میں استفہام ہے, سوال ہے, اور او میں آپ کو اختیار کرنا ہے, اور میں ان کے انکار کے لیے اختیار کرنا ہے. تھوڑا سا فرق محسوس کریں گے تو اب یہ آسانی ہو جائے گی. اب چلیے, یقولون شاعر, کہتے ہیں کہ شاعر ہے. اب یہ علیحدہ کیوں؟
بھائی آیت میں کیوں نہیں؟ اب کلام پاک کا اعجاز دیکھیے، شاعر، اسے مجنون کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. آپ جتنی بھی تحقیق کریں گے نا کلام پاک میں، کبھی سیر نہیں ہوں گے، تشنگی دور نہیں ہوگی. تو سنیے، اب شاعر کسے کہتے ہیں تو کہیں گے کہ جو شعر کہے، نہیں، عربی اشعار ہوں چاہے اردو ہوں، رسول سے کہتے ہیں یہ شاعر ہے. اچھا، شعراء نے کہا کہ یہ تو بشر کا کلام نہیں ہے اور آپ کہتے ہو شاعر ہے. کیا یہ شاعرانہ کلام ہے؟ بھائی شاعر کسے کہتے ہیں؟ آپ سنے ہوں گے شاعری میں اس کا جو مقفع، مشجع، ہم اسے قافیہ اور وزن ہوتا ہے. قرآن شریف اور یہ مخلوق کا ہے قافیہ اور وزن. تو یہ لوگ قاصر رہے ایک آیت پیش کرنے سے. تو سنیے عربی کا قافیہ، شکوت الی وقیع سوء حفظی. دیکھو حفظی یہ پہلا مصرع ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ ذی. قافیہ کیا ہے؟ یا. فارشدنی الی ترک المعاصی، کیا ہوا قافیہ؟ وزن سی. قافیہ کیا ہوا؟ یا. چلیے اردو میں بتاتے ہیں، خوشیوں کو کر لیں عام. آخری فقرہ کیا ہوا؟ عام، وزن میم قافیہ. خوشیوں کو کر لے عام کہ ہے عید کا یہ دن. اب دوسرا فقرے میں دن، سب کو کرے سلام کہ ہے یہ عید کا دن. تو کلام، سلام، وزن، دن، وزن، میم قافیہ، میم قافیہ، نون قافیہ. اب بتائیے آپ انہیں شاعر کہتے ہیں؟ یہ شاعر ہیں؟ قرآن شریف کا کلام اس طریقے سے ہے؟ قرآن شریف کا کلام شعراء کی طرح نہیں ہے، اسی لیے وہ عاجز رہ گئے. تو آپ سنیے گا، شاعر کہتے ہو؟ کہتے ہیں شاعر ہے. نتربص به ریب المنون، یہ ہے محاورہ. اب محاورہ کسے کہیں گے؟ میں اس کا ترجمہ کیا؟ ہم انتظار کرتے ہیں گردش زمانے کا. کیا مطلب؟ جس طریقے سے بڑے بڑے شعراء پہلے گزرے اور اب غائب ہو گئے، اسی طرح یہ شاعر ہے، یہ غائب ہو جائے گا. تو ریب المنون کا ترجمہ کیا ہے؟ تو محاورہ کسے کہیں گے؟ کہ اپنے اصل معنی چھوڑ کر دوسرے معنی دے دے، دوسرے معنوں کے لیے استعمال کیا ہو. جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، سنتے ہوں گے. کیا مطلب؟ میں آسمان سے گرا، وہ نہ آسمان سے گرا اور نہ کھجور میں اٹکا، وہ تو نیچے ہے. تو یہ اپنے معنی چھوڑ کر کیا معنی دیے کہ بیچارہ ایک مصیبت سے پھنسا، چھٹکارا ملا تو دوسری مصیبت میں پھنس گیا. اب قرآن میں محاورے، عجب بات ہے. دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مصحف کو جمع کیا. اب یہ مصحف کون سے آپ جانتے ہیں جو درس میں پابندی سے آ رہے ہیں؟ پیپر پر نہیں تھے، رق پر، جی، نرم چمڑیوں پر. کہا کہ لکھو. نام آپ کو دیے ہیں، ہم نے 4 نام ہیں جی. تو زید بن، لوگوں سے کیا کہا کہ جب تم لکھو گے اور زید بن ثابت سے اختلاف ہو جائے تو قریش کے محاورے کو لکھو. اللہ، قریش کے محاورے کو آج تک ہم بتاتے آ رہے ہیں. قریش کے لہجے کو، لہجہ اور ہے، محاورہ اور ہے. اب آپ پوچھیں گے سارے صحابہ ہیں اور زید بن ثابت کو خارج کیوں کر دیا؟ سوال آتا ہے نا، ایسا کیوں؟ اور دوسری بات، قریش کا محاورہ، تو وہ بھی محاورہ استعمال کرتے تھے. ریب کے معنی کیا، منون کے معنی کیا، مگر گردش زمانہ. تو ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ زید بن ثابت انصاری تھے اور قرآن کس کے محاورے پہ لکھنا ہے؟ قریش کے. واضح ہو گیا؟ چلیے اچھا. نتربصو، انتظار بھی آتا ہے انی معکم من المنتظرین. بھائی انتظار میں اس میں فرق ہے. سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں. کوئی شخص بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر آئے گا، انجیکشن دے گا، بیدار ہو جاؤں گا، مطلب ہے کہ صحت یاب ہو جاؤں گا. مگر یہاں کیا ہے؟ گردش سے زمانہ، انتظار لمبا ہے. تو فرق ہے. آپ پڑھیں گے نتربصو، ایک میں نے اشارہ دے دیا. قل، کہہ دو کہ تربصو،
فإنی معکم من المتربصین. البتہ یہاں ایک چیز کو سمجھنا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کون سی حدیث ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش کے محاورے پر لکھو. چونکہ اگلے صفحے میں حدیث آ رہا ہے تو ابھی جڑ جائیے، اور یہ ہمارا ایک پیغام ہے. کیا حدیث؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نہیں. کب قرآن جمع ہوا جانتے ہیں نا؟ کب اعراب لگائے گئے؟ سوچنے کی بات ہے. اس کا نام بھی حدیث، مگر کون سی حدیث؟ کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو حدیث 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 تحقیق کی ضرورت ہے. تو آج انشاءاللہ 3 جگہ پر حدیث کا لفظ ہے، تو اتنا یاد رکھیے یہ کون سی حدیث. تو جڑیے دوسرے صفحے کے ساتھ. پہلے ام کو سمجھ چکے ہیں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کس کو اختیار کریں گے؟ سنیں گا ترجمہ. کیا حکم دیتے ہیں انہیں ان کی عقلیں؟ بہذا اس محمل بات کا. کون سا؟ شاعر، کاہن، مجنون، ساحر. عقلیں یا کہ وہ سرکش قوم ہیں، مطلب ان کے مزاج میں شرپسندی ہے. کس کو اختیار کریں گے آپ بتائیے؟ 2 میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے. سرکش قوم ہے. عقلیں نہیں بتاتی. عقل کیسے بتائے گی؟ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ سمجھنے کے لیے. واضح ہوا نا؟ تو یہ طریقہ ہے. مطلب عقل اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اس لیے کہ غلط بات سمجھائے؟ نہیں. عقل تو آپ کو اشارہ دیتی ہے، کنٹرول کرتی کہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے، مگر ذہن میں جو شر پسندی ہے نا اس وجہ سے. مگر ایک چیز سمجھے ابھی، احلام کے معنی کیا؟ شاعروں نے ترجمہ کیا عقلوں کا، بالکل صحیح ہے. لیکن احلام کے معنی کیا؟ حلم، خواب. جانتے ہیں نا بھائی، سورہ یوسف میں دونوں پڑھ چکے ہیں. اپنے بیٹے یوسف سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب کسی کو مت بتاؤ، اپنے بھائیوں کو. اور یوسف علیہ السلام کے جو نجومی کہیں گے، نجومی تھے نا جی، کاہن، کہتے ہیں اضغاث و احلام. یہ ہے وہ احلام، شیطانی خواب ہے نا. تو حلم کس کے لیے ہوتا ہے؟ شیطانی خواب کے لیے. اور بات ہے کہ آج کل اب یہ حلم ہی کہتے ہیں، مگر حلم کا کس کے ساتھ ہے تخصص؟ شیطانی خواب. اور رویا اللہ کی جانب سے. اور بھی خواب ہیں، لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. اور کون سے خواب ہیں بھائی؟ اس کے علاوہ بھی خواب ہیں. تو یہ صرف احلام کے معنی سمجھانا ہے اس کے لیے، ورنہ خواب نہیں بتانا ہے، مگر ضروری ہے. دیکھیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 2 آدمی بیمار ہے، دونوں کو دوائیں الگ دیتا ہے. کیوں؟ حکیم ہے، اس کا مزاج دیکھتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا مزاج مختلف ہے. جیسے بلڈ گروپ مختلف ہے، ایک کا مزاج بلغمی ہے، ایک کا مزاج سوداوی ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ مطلب ہے کہ کسی کا پتا بڑھ گیا تو ہمارے یہاں تپ ودک کہتے ہیں. تو جس کا مزاج بلغمی ہے نا، اب وہ سردی تو ہمیشہ خواب میں کیا دیکھے گا؟ موسلا دھار بارش، طوفان، یہ اس قسم کے خواب دیکھے گا. ایک کا مزاج سوداوی ہے تو سانپ بچھو یہی دیکھے گا. ہاں، آپ کتاب پڑھتے ہیں تو رات کو کتاب ہی دیکھیں گے. سمندر کی سیر کرنے گئے تو رات کو سمندر ہی دیکھیں گے. تو خواب کی ایک تو کون سی؟ اضغاث و احلام. دوسری کون سی؟ رویا صادقہ. اب یہ تیسری، اس احلام کا معنی عقلیں کیوں کیا گیا یہ بتانا چاہتے ہیں ہم. تو آپ کے عقل میں جو محفوظ ہوا وہ آپ کو خواب آئے گا. تو تعلق ہوا عقل سے. دیکھو ترجمہ کیسے ہوتا ہے، مستعار، اسے ہم کہتے ہیں مستعار لیا گیا. عقل کا دخل ہے. آپ کی عقل نے جو سیو کیا وہ آپ کو خواب میں آئے گا. اب آپ کا مزاج گرم ہے تو گرم خواب آئیں گے، آپ کا مزاج نرم ہے تو نرم خواب آئیں گے. اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا ان کی عقلوں نے یہ بتایا؟
تو کیا اختیار کریں گے؟ نہیں، عقل سلیم ہے، اللہ کی نعمت ہے، انہوں نے سرکش مزاج. سنیے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. اب یہاں تو بل نے واضح کر دیا اختیار کیا کرنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، تقول، قالا کہا ہے نا، قول یقلی بہت بولنے والا، جیسے قوال بڑبڑاتا ہے نا، مگر یہ تیسرا ہے. تقول، قول کو لینا، دیکھو کتنا فرق ہو گیا. مادہ قاف واو، قول قوالی. اب تو لوگ قوالی سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن اس کے معنی ہیں کہ بہت بولنے والا. تو کیا اس نے کسی سے لکھوایا، کہلوایا، یا اس نے گڑھ لیا؟ دیکھو کیا معنی ہو گیا. اب اختیار کیسے کہیں گے؟ نہ اس نے کسی سے کہلوایا، نہ پڑھوایا، نہ گڑھا. بل لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں. کیوں؟ ان کے مزاج میں کیا ہے؟ طاغون. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. چلیے، اس جیسی کوئی حدیث لے آئیں اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں. یہ دوسری دفعہ حدیث کا ذکر آیا. دیکھیے، عام طور پر مشہور ہے. اب یہاں دیکھیے حدیث کسے کہا جا رہا ہے؟ آیت کو. اگر ہم کہیں کہ حدیث شریف ہے کلام پاک کی سورہ میں، تو بولیں گے یہ کیا ہوا اسے؟ ہاں، عام طور پر مشہور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، ارشاد، اور صحابہ کے قول، اور صحابہ کے علاوہ اقوال زرعی ہے نا. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب قول ہے. ارے اللہ نے فرمایا تو قول ہوا کہ نہیں؟ رسول نے فرمایا قول ہوا کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا قول، ہم نے کہا قول، سب قول ہے. تو حدیث کے معنی کیا بات؟ بھائی انسان خاموش ہے، اس نے کچھ کہا تو نئی چیز آ گئی نا. خاموشی تھی تو خاموشی کو توڑ دیا. تو حدیث کے معنی نئی چیز. تو ایسی کوئی بات بتائیں تو دیکھیے. لیکن عوام میں ہم یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ سارے قرآن سے جڑے ہوئے نہیں رہتے نا. عوام کو یہ کہیں گے کہ قول صحابہ، حدیث رسول. مگر معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث، ہر چیز کو حدیث کہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کس کے محاورے پر لکھیے؟ قریش کے. ہم نے کہا حدیث، مگر کیسی حدیث؟ اپنی طرف سے حکم دیا. وہ حدیث رسول نہیں، اپنی طرف سے. تو ہر بات حدیث ہوتی ہے. اب ہمیں جانچنا ہے کہ وہ حدیث کون سی ہے. مگر آج کل ایک لوگوں کا ایسا مزاج ہوا ہے نا کہ قرآن کی آیتوں سے زیادہ یقین حدیث پر ہے. ہر بات کو حدیث سمجھ لیے. ایسا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ نیچے الحدیث بس. نہیں، حدیث کون سی حدیث؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ پھر اس کی سند کیا ہے، صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے؟ تو اس میں تحقیق ہونی چاہیے. ورنہ پھر حدیث تو آپ جانتے ہیں. یہیں اسلامک سینٹر میں ایک دفعہ ایسا موقع پیش آیا. بخاری کی حدیث کتاب اللباس میں، دیکھیے بخاری مسلم نمبر نہیں بتاتے، بہت آسان ہے، باب بتا دیں. بخاری کی حدیث. اور کیا پیش کیا بغیر تحقیق کے کہ ایک صحابی نے اپنی ٹوپی پھینک دی مسجد میں. صحابی آئے نماز کو تو ٹوپی پھینک دی. اچھا، ٹوپی پھینک دی، حدیث کو دیکھنا چاہے تھا نا. حدیث کتاب اللباس میں ملے گی حدیث. وہ ٹوپی تھی ہی نہیں. کھیتی میں سے کام کر کے آ رہے تھے، اوپر ازار تھی. عربی میں ازار کہتے ہیں، نیچے اوڑھو اوپر اوڑھو. تو گرمی کی وجہ، جب آئے تو دھوپ کی لو لگے گی تو وہ اوڑھ کر آتے ہیں، حفاظت ہو جسم کی. تو اس کو اتار دی گھر میں. تو کیا باور کرانا تھا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا افضل ہے. اچھا، تو حدیث ہم اس وقت سے چونک گئے کہ یہ کیا ہے حدیث. تو اس وقت سے لگ گئے کہ نہیں، ہر حدیث کی تحقیق ہونی چاہیے. اس وجہ سے آپ کو بتلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ حدیث کیا تھی کہ انہوں نے چادر رکھ دی تو ناپ سے نیچے تک جو چادر تھی اس سے آپ نے نماز ادا کی. یہ مسئلہ تھا. ٹوپی پہنے نہ پہنے، مگر نہ پہننے کو افضل قرار دینا غلط. جی، تو حدیث کے بارے میں ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ حدیث کو چیک کر لیا کریں. باب چاہیے بس، کچھ باب میں ہے. تو اگر یہ اپنے دعوے میں سچ ہیں. اچھا، اب دیکھیے سمجھانے کا طریقہ کار. اب پھر ہم آ رہے ہیں.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، مطلب کیا خود بخود پیدا ہوئے؟ کوئی بھی ترجمہ کریں آپ. جبکہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی؟ مٹی اللہ نے پیدا کی، پھر جو سلسلہ بنایا ازدواج کا، شادی بیان نکاح ماں باپ، یا کہ وہ خود پیدا کرنے والے ہیں تو یا ام آیا نا. تو ام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے عمل کرنے کے لیے، استفہام ہے. ام خلق السماوات والارض، یہ سماوات والارض تو آپ جانتے ہیں کیونکہ سماوات حالت نصبی میں ہے، مفعول ہوا نا، تو حالت نصبی میں زبر نہیں آتا سماوات پر، تو یہ سماواتی یعنی سماوات. بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں، دولت یقین سے یہ محروم ہے. اور یہی وہ دولت ہے. سورہ بقرہ پہلی صفحے پر وہ کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت قائم ہو اللہ کے نزدیک حساب کتاب، یہ دولت یقین نے انہیں جو محرک بنی، سبب بنی ایمان لانے کا. ان کے اندر یہ صفت نہیں، تو یہ اختیار کریں گے. نہ یہ خود خالق ہیں، نہ انہوں نے یہ خود بخود پیدا ہوئے، نہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، بلکہ کیا لا یوقنون، اس چیز کو اختیار کیا، مگر عمل کے لیے نہیں. جی تو فرق سمجھ رہے ہیں نا قسم کے کفارے کا؟ وہاں عمل کے لیے اختیار کرنا ہے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یہاں خزائن سمجھنا ہے اور مسیطرون. کیا ان کے پاس خزینے، خزینہ کی جمع خزائن، تیرے رب کے خزانے ہیں، یا کہ ان پر قابض ہیں خزانے پر؟ اب یہ خزانہ کون سا؟ ہم بارہا کہتے آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں رزق یعنی روٹی کپڑا مکان. نہیں، بیوی بھی رزق، بیوی کے لیے شوہر بھی رزق، اولاد بھی رزق، ماں باپ بھی رزق، کسی کہیں کہ آپ پریسیڈنٹ ہیں یہ بھی رزق، عہدہ اور کیا اس کو بولتے ہیں درجہ، حکومت، سیاست، سب یہ رزق ہے. تو سمجھ میں آئے گا. اب یہاں کون سا رزق، کون سا خزانہ؟ خزانے کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس قصے کو یاد کیجئے تو سمجھ میں آئے گا. دیکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں تو بولیں گے کہ مال و دولت نہیں. انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو رسول بنا کے بھیجا. مکہ اور طائف کا کوئی رئیس جس کے پاس دولت ہو اور جتھا ہو وہ آتا، اس کو نبوت دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت بھی اللہ کے خزانے میں سے، تم اس کے اختیار رکھتے ہو، یہ بھی خزانہ ہے. کسی کو نبی بنانا یہ بھی خزانہ ہے، کسی کو دیندار بنانا یہ بھی خزانہ ہے. تو اس نہایت سے سمجھے. تو کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ تقسیم یہ کریں گے کہ نبوت کسے دینا ہے؟ آ گیا سمجھ میں کہ خزانہ کسے کہیں گے؟ باقی دولت تو ملی نہیں تھی. جی اب مسیطرون سمجھنے کی کوشش کریں، بہت آسان ہوگا سمجھنے میں. اب سمجھنے میں دشواری اس لیے ہوگی کہ عربی پریڈ میں نیچے سینے اور اردو پریڈ میں اوپر سینے. اب آپ کے پاس کون سا ہے دیکھ لیں. یہ ایسا کیوں ہے نا بھائی؟ عربی پریڈ میں نیچے سینے، اردو پریڈ میں اوپر سینے ہے نا. اوپر جی یا نیچے؟ ہاں اوپر ہے. یہ یہاں کا چھپا ہوگا. ہاں تو ایسا کیوں، اسے سمجھنا ہے. تو پہلے سمجھے نا بھائی بات کیا ہے. ابھی تو آپ نے سنا کہ لہجہ کس کا؟ قریش کا. وہ اردو پرنٹ میں اوپر رہتا ہے اور عربی پرنٹ میں نیچے ہے. اب یہ کہ یہاں مجمع میں چھپی ہوگی نا تو اختلاف ہوگا. جو بھی وہ بتا دیا کریں، سمجھے نا. تو صحیح ہے نا، آپ کے پاس اردو پرنٹ بھی ہیں. اچھا اب تو آسان ہوگا سمجھنے آپ کے. تو قاعدہ سنیے گا. جو تجوید جانتے ہیں نا، دیکھیں قرآن شریف کو سمجھنے کی تجوید بھی چاہیے. جی تجوید میں سین اور صاد جانتے ہیں، صاد اور تا اور ذا اور داد اور سین زے. اچھا سین میں زبان نیچے دبتی ہے، سید اس. اگر آپ اوپر لے گئے تو صاد اس، جن سے صاد کے لیے زبان کیا اوپر اولیا کی طرف اٹھتی ہے. صاد
تا میں اوپر، یا میں اوپر، یا کا مخرج کیا وسط زمان اوپر کا تالو ہے نا، جیم شین یا. ہاں تو قریش کا لہجہ یہ ہے کہ اگر سین آ جائے اس کے بعد تا آ جائے، حالانکہ اس کے پہلے یا ہے، تو اس کو ساتھ پڑھو. ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں کیا اس کو بولتے، وہ نزاکت سے ہٹنا نہیں چاہتے، شدت نہیں ہے تو جائز ہے. ابھی آپ نے سنا کہ کس کے محاورے پر لکھو، قریش کے، تو کس کے لہجے میں پڑھو، قریش کے. اس لیے کیا پڑھنا چاہے، مسیطرون. اب یہ اختلاف کیوں ہوا بھائی؟ اس کو بھی تو سمجھے نا. یہ تو قریش کا لہجہ ہوا. اب اہل علم آئے تو انہوں نے سوچا کہ کہاں سین افضل ہے، کہاں صاد افضل ہے. تو یہ ان کی آرا ہیں. کیا ان کی آرا، رائے ہے. تو یہاں کے علماء نے لکھ دیا. آپ دیکھو اختلاف ملیں گے، کہیں تا ہے، کہیں زا ہے، کہیں صلاح ہے، تو اپنے اردو پریڈ میں الگ ملے گا. یہ آرا ہے ان کی. لیکن آپ ورش نافع کا قرآن لکھیں، انہوں نے کچھ نہیں لکھا. بولے جو پڑھ لیا قریش کے لہجے میں پڑھیے، ساتھ لکھا ہے ساتھ پڑھیے. تو فرق سمجھ میں آیا نا. تو اب یہاں پیغام ہم یہ دیں گے کہ آرا پر ہم جھگڑا نہ کریں. بھائی یہ آرا اس لیے نہیں کہ عداوت کی دیوار کھڑی ہو جائے. رکھ لیے ورش نافع کا قرآن شریف لے لیں. انہوں نے قریش کے لہجوں کو اختیار کیا. اب یہ اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہاں پر یہ افضل ہے، یہاں پر یہ افضل ہے. تو دونوں میں فرق ملے گا، سین دو میں نیچے اور سین دو میں اوپر. عربی پرنٹ میں لیں یا اردو پرنٹ میں لیں. تو کیا پیغام ملا کہ یہ آرا ہیں. آرا میں الجھنا نہیں چاہیے. ساتھ ہے تو ساتھ پڑھیں. لیکن آپ نے سین بھی پڑھے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ آرا ہیں. لیکن معنی کیا اس کے، قبضہ. کیا تمہارا قبضہ ہے؟ تو کیا ان کے پاس کیا خزانے ہیں تمہارے رب کے، یا وہ. لیکن ابھی اس کا جوڑ آگے ہے، سنیے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. کیا ان کے پاس سلم، تو یہاں والے جانتے ہیں سیڑھی کہ چڑھتے ہیں اوپر اور کان لگا کر سنتے ہیں. تو کسی سننے والے کو لے آؤ اور واضح دلیل لے کر بسلطان مبین لے کر آئیں. اب سلطان مبین گزشتہ ہی سوال ہوا تھا نا، آج واضح کلیئر ہو جائے گا. بھائی کتاب مبین کے معنی کیا، کتاب خود روشن، دوسروں کو روشن کرنے والے. تو سلطان مبین یعنی کیا، کلیئر دلیل. کوئی ایسی بالکل کھلی ہوئی واضح دلیل لے کر آؤ کہ بتاؤ کہ تمہارا بھی قبضہ ہے، تم نے پیدا کیا، خود پیدا ہوئے، یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ شیطان کے بھی ساتھ آتا ہے نا. ان شیطان للانسان عدو مبین. کیا مطلب، وہ روشن نہیں اور نہ روشن کرے گا، لیکن وہ معنی ہیں اس کے بالکل کلیئر. شیطان تمہارا دشمن ہے، واضح طور پر گزشتہ بیان کر چکے ہیں، آج اور کلیئر ہو گیا. چلیے. ام لہ البنات ولکم البنون. اچھا، تو اس کے لیے لڑکیاں، تمہارے لیے لڑکے، یہ کیا بات ہے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور جب ان کی یہاں بیٹیاں ہوتی تھی تو ناگوار. تو جو چیز تمہیں ناگوار ہے وہ اللہ کے لیے، یہ سوال کیا جا رہا ہے. اور جو پسندیدہ ہے وہ تمہارے لیے، یہ کیسے؟ اور یہ کئی دفعے آ چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اسے سمجھنا ہے، کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ وہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. مثقل ثقل سے، مغرم یعنی بوجھ. گزشتہ غمراہ گزرا ہے، یہ غمرتن نہیں ہے. اس میں غمرتن یعنی کیا، کسی چیز کو مٹانا. روٹی کے کچے پن کو مٹاؤ، انہوں نے حق کو، توحید کو مٹا دیا. یہ مغرم ہے. مغرم جانتے ہیں آپ کو؟ کبھی غرامہ لگا چالان مرور کا، یہ وہ غرامہ ہے جی. تو اب سمجھ میں آئے گا. بھائی اشارہ کاٹا تو پہلے تو 150 ریال تھے، اب تو پتہ نہیں 3000 کے 10,000 دب گئے نا. بس تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کتنا اچھا مغرب. تو آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں تو فیس دے دیں. آج کل اسے فیس دیتے ہیں، بھائی اتنا پڑھانے کا اتنا پیسہ. تو وہ دبے ہوئے ہیں. آخر ہے کیا، پوچھئے ان سے، مشکل کیا ہے؟ یہ دعوت تو فری ہے، اللہ کے لیے ہے دعوت. تم کیوں دبے جا رہے ہو؟ بھائی کسی شخص سے کہیے کہ آئیے میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں اور اتنی فیس ہے 10,000 20,000 مہینے کی. وہ دبے ہوئے، وہ مخالفت کریں گے. تو آپ کو کیا مصیبت آئی کہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کیسا انداز ہے دیکھیے.
اب یہ چیز تفسیر میں نہیں ملے گی کیونکہ اس وقت گرام اور چالان نہیں تھا، ایسا تھا. اب بتائیے. تو سمجھانے کے لیے ہر چیز کو وعدے کلیئر کرنے کے لیے کسی بھی مثال کو پیش کیا جا سکتا ہے. باقی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی نے کہا مثال، تو اس کے معنی سمجھ گئے کس کے؟ مغرم. اچھا، یہیں سے بہت پریشان تھے لوگ اس آیت سے کہ بھائی امامت کرنا، لوگوں کو پڑھانا، تنخواہ لینا حرام. تو پہلے کیا تھا؟ امام مالک مسجد میں بیٹھتے تھے، امام شافعی بیٹھتے تھے، محدث امام بخاری بیٹھتے تھے، یہ سب لوگ بیٹھتے تھے. اس وقت روزی روٹی اتنے وسیع پیمانے پر نہیں تھی، دودھ کھجور اور کام چل جاتا تھا. مگر آج کل تو مسئلہ اور ہے نا، ہمارے وسائل بڑھ گئے. اچھے کپڑے ہوں، پہلے استری بھی نہیں ہوتی تھی، استری ہو، نہیں تو بچے ہنسیں گے اسکول میں ہمارے بچوں کو. مطلب ہے کہ مسائل بڑھ گئے تو تنخواہ ضروری ہے اس حساب سے. تو یہ کوئی ناجائز نہیں. پھر علماء بیٹھے کافی پریشان، پھر فتوے صادر ہوئے جیسے کہ یہ اسے بھی حرام سمجھتے تھے مسجدوں میں. تو یہ وسائل بڑھتے گئے تو ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنا گزارا ہو جائے، لوٹنا نہیں ہو. تو سنیے گا، ام عندهم الغیب فهم یکتبون. اچھا، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، دیکھیں بات کہاں سے چلی ہے. شاعر ہیں، کاہن ہیں، کیا غیب کی خبر ان کے پاس ہے کہ وہ لکھتے تھے؟ تو کیا اختیار کریں گے؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. کیا قید یہ مکر کر رہے ہیں، مکر چاہتے ہیں؟ تو سن لیجئے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کیے یہی اس مکر کے زد میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے تدبیر. تدبیر تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی طرف بھی مکر کو منسوخ کیا ہے، لیکن کفاروں کو دیکھتے ہوئے. تو انہوں نے مکر کیا، تدبیر نہیں کی تھی. کیا مکر کیا؟ بہت مشہور ہے کہ سارے قریش کے بڑے لوگ گھیر لیں، اور جب یہ باہر نکلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قصہ مشہور ہے، ایک ساتھ حملہ کر دیں. مگر یہی زد میں پھنس گئے. پھنسے کہ نہیں پھنسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. تو اس طرح اشارہ ہے. تو یہ چیزیں زیادہ وضاحت طلب نہیں ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کیا ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ فوراً سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اما یشرکون، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ جب بھی ذکر آتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی ان کا کوئی معبود ہے تو سبحان اللہ. ہم تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہے نا. سبحان اللہ کے معنی کیا؟ تنزیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی، ہر عیب سے ہر نقص سے پاکی. یہ ہے. اب ہم سبحان اللہ کہیں اور ہمارے دل میں اولیاء، قبریں سبحان اللہ کے منافی ہے، خلاف ہے. جی، خلاف اردو ترجمہ ہوا، منافی عربی ہوا. بہت اچھا. اس کے خلاف ہے. آپ الہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں تو کوئی دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ بات ہے. دیکھیں پھر غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، اور اسی رحمت کے جوش میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری پاکی بیان کرے اسی پر رہے تو گناہوں کی میرے یہاں کوئی وقت نہیں. دیکھو ایک انداز، آپ کس وقت یہ بات کہی جاتی ہے سوچنے کی کوشش کریں. پاکی، اور اگر آپ نے کوئی شریک کیا، اس سے زیادہ بڑھ کر ناپسندیدہ کوئی شخص اللہ کے نزدیک نہیں. کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی شرک کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے. جی، تو احادیث کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، اس پس منظر سے دیکھا کریں، تب سمجھ میں آئے گی. نہیں تو ساری حدیث. جی، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ہمارے دل میں سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، بالکل، نہ دینے والا نہ مارنے والا، زندگی دینے والا. اب مزید سمجھایا جا رہا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ.
اگر وہ دیکھیں ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، کیا کہیں گے؟ سحاب، یہ تو بادل ہے، مرکوم تہبتے، ان پر آ رہا ہے عذاب، اور اتنے نڈر ہیں. ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اس عذاب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بارش کا پانی بھرا ہوا آ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. یہ ان کی مثال ایسی ہے. تو ایسے لوگوں کو اے رسول فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اے رسول انہیں چھوڑ دیں. ایسے ضدی، ایسے عنید، ایسے ہردھرم لوگوں کو ترک کریں یہاں تک کہ اس دن سے ملے. یسعقون ترجمہ ہم آسان کیے دیتے ہیں. یسعقون، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ طور پر تھے کہ سامنے والی پہاڑی پر دیکھو، تو سامنے جبل، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ طور پر کیوں دیکھنے کے لیے نہیں کہا، وہاں تو جھاڑیاں تھیں. تو جب تجلی ہوئی تو کیا ہو گیا؟ خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو یسعقون ترجمہ آسان ہو گیا. تو یہ اس دن ملیں گے جس دن یہ بے ہوش ہو جائیں گے. آئے گی آواز کڑک، بے ہوش، قیامت کا منظر. تو ترجمہ دیکھیے اس کا. اچھا اب سنیے، فذرہم ہم بارہا بیان کر چکے ہیں. فذرہم کا مطلب ایسا ہے کہ اپنے گروپ میں، اپنے ساتھیوں میں، آپس میں کوئی ایسا پاگل ہے تو کیا بولتے ہیں، یار اس سے بحث مت کر، چھوڑے رہو، یہ مطلب ہے. باقی بالکل یا ترک ہونے کا حکم نہیں دیا گیا، نصیحت کرتے رہیں مگر ان سے الجھے نہیں، یہ ہم بیان کر چکے ہیں. اب اس یسعقون کی شرح ہو رہی ہے. یہ کب بے ہوش ہوں گے؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کا مکر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بے نیاز نہیں کرے گا ان سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بے ہوش ہوں گے، قیامت کا دن واقع ہو جائے گا، یہ ان کی ساری تدبیریں کچھ بھی کام نہیں آئے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ظالموں کے لیے عذاب دون ذالک، اس کے علاوہ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس کے علاوہ کون سا عذاب، اس آیت کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھیے، اس کے علاوہ کا مطلب یہ نہیں کہ قبر کے عذاب کے علاوہ نہیں، وہ دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ترجمہ آپ کو یاد رہے گا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، قیامت کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. تو دون ذالک یعنی قیامت کے عذاب کے سوا، قبر کے عذاب کے سوا ترجمہ نہیں کرنا. وہاں جب فرعون کو قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، تو اس کے سوا مطلب کیا؟ آخرت. تو اس کو ذہن میں رکھیں. کون سا عذاب؟ یہ پہلے، جی، یعنی یہ تو قیامت کے دن انہیں ملے گا، مگر یہ جو رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو زندگی میں ہی ان کی گرفت ہوگی. اور یہ گرفت کیوں ہوگی؟ تاکہ رجوع کریں. دیکھیے قرآن کا اسلوب کیسا ہے. ہم موقع دیں گے انہیں، اے رسول انہیں چھوڑ دیجئے، جی ہم انہیں موقع دیں گے. اس کے عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، اس کے پہلے بھی عذاب ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ رجوع کریں، نہیں تو پھر ان کے لیے دوہرا عذاب. اب سننے کے لیے تیار رہیے گا. یہ آخری آیت ہے، بہت کچھ اس میں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، حدیث بھی ہے، تو تیار رہیں، غور سے سنیں. یہ تتمہ ہے سورہ طور کا. ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، نام سنے ہوں گے. مطعم بن جبیر بن عدی بن عبد مناف کون تھے؟ قریشی، القریشی. تو ان کے ساتھی بھی نا جو کہتے تھے کہ مجنون بکاہن، ان کا کچھ قصہ سنیے تو پھر آیت کو سنیے گا. بہت اہم آیت ہے. یہ ان کے ساتھ تھے، قریش کے ساتھ، قریشی تھے. جنگ بدر میں بھی شریک تھے. کس کے ساتھ؟ ان جو شاعر کہتے تھے ان کے ساتھ. جب قیدی ہوئے تو یہ مدینہ منورہ پہنچے. کیوں پہنچے؟ قریش کی جانب سے قیدیوں کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے. اتفاق سے جب یہ پہنچے ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور تلاوت والطور ہے نا اس مناسبت سے حصہ. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث کون سی یاد کرنا ہے، پختہ حدیث. تو گئے تھے کس کے لیے؟ قیدیوں کی بات کرنے کے لیے، مگر خود ہی قید ہو گئے. کس میں قید ہو گئے؟ نور ایمان میں قید ہوئے، دولت ایمان میں، کلام اللہ میں. شاعر کہنے والے اتنے متاثر ہوئے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں گیا، ابھی تو بات نہیں ہوئی، وہ تو نماز پڑھا رہے تھے تو میں متاثر ہوا. اس وقت ایمان نہیں لائے، چونکہ بھیجے گئے تھے کس لیے؟ بات کرنے. قیدیوں کی بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہی جو میرے دل میں جو گھر کر گیا، یہی سبب بنا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ودیت رکھا ہے. کٹر تھے مگر ذکرہ قالو کیا الست بربکم قالو بلا، وہ بھی ہر فرد کہہ چکا تھا. یہ صورت ان کے لیے یاد دہانی بن گئی. تو اب سنیے گا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اس میں کیا سمجھنا ہے؟ وَاصْبِرْ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ تو جانتے ہیں. حِينَ تَقُومُ اور وَمِنَ اللَّيْلِ اور ادبار النجوم. انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، آپ صبر کیجئے، اللہ کے لیے حکم ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم ہے آپ کو صبر کرنے کا. اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. اور اپنے رب کی تسبیح پڑھیے. حین تقوم، جب آنکھ کھلے ہے نا. پھر کہتے وہ من اللیل، اب آنکھ تو رات میں کھلتی ہے نا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں؟ دیکھیں مشکل پیش آئے گی. بھائی جب آپ رات کو اٹھ جاؤ، من استيقظ من النوم، پھر رات، تو اسے سمجھنا ہے فسبحوا وادبار النجوم. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے. تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، جب رات کو اچانک آنکھ کھل جائے، کیا پڑھو؟ تسبیح پڑھو. اور رات کا کچھ حصہ مختص کر لو نماز کے لیے. تو یہ ترجمہ ہوا. تو اب ساتھ میں رہ گیا وَاصْبِرْ، صبر کیجیے. کس پر صبر کیجیے؟ شدت مشرکین کی دولت ایمان سے لوگوں کو محروم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے نا، آج بھی کر رہے ہیں. یہ دولت ایمان ہے. اور ان کے پاس جو اس ذکرہ کے چراغ تھے اسے انہوں نے بجھا دیے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ شدت برتتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں للہ. یہاں آپ کو سننے ملے گا جب دو حضرات بھیڑتے ہیں تو تیسرا کہتا ہے للہ. بہت اہم بات ہے، اللہ کے لیے. بھائی کسی کو دعوت دیں تو اللہ کے لیے ہے نا. کسی کو نماز کے لیے بلائیں تو اللہ کے لیے، کسی کو درس کی دعوت دیں تو اللہ کے لیے. یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے. مگر ہم نے دیکھا دعوت دیتے ہیں تو دل کی بھڑاس نہیں. آپ کے اس کے درمیان کوئی انتقام ہے، لینا ہے، نماز کو اس میں نہ جوڑیں، اللہ کے لیے. تو رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے کیا صبر کریں، تیرے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جو میرے ہاں مسلسل آ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے. دیکھیے گزشتہ ہم نے بتلایا تھا کہ حورا کی جمع کیا؟ حورا تو مؤنث ہے نا، حور. اور آئینہ کی جمع کیا بتایا تھا؟ عین. تو خوبصورت گوری رنگت، خوبصورت آنکھوں والی اور بڑی آنکھوں والی. اور عین کے معنی کیا؟ پانی کا چشمہ، اس کی جمع کیا؟ عیون. اور عین کے معنی آنکھیں، اس کی جمع کا آیون. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اعیونا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سے. تو ہم نے ترجمہ کیا بھائی ہمارے زیر نگرانی، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں. اب یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تھوڑا سوال میں الجھا دیں.
سورہ طہ میں جائیے، 20 نمبر تو سورت کا نمبر ہے، آیت کا ہے 39 نمبر. اچھا یہ 39 جو ہے نا 39 یہ تو اس لفظ کا ہے، باقی شروع سے بات چل رہی ہے تو اس میں غور سے سنیے. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَلِتُسْنِيَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھ کے سامنے. رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں کے سامنے. اچھا میرے درس میں رہنے والے جان چکے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں کہ یا موسیٰ انی انا ربک، اللہ میں، انی انا اللہ میں. اپنے رسول سے فرماتے انا انزلناہ، یہ تو آپ جان چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ. لیکن وہ بات نہیں ہے آج تو کچھ اور ہی بات ہے. وہاں تو فعل تھا، فعل کے لیے انا. تخلیق ہوتی ہے، فرشتوں کا ٹولہ آتا ہے روح پھونکنے کے لیے، موت فرشتوں کا ٹولہ جماعت آتی ہے تو انا استعمال کرتے ہیں. مگر اپنی ذات یا موسیٰ انی، تو یہ تو صرف یادہ کیا میں نے، تو فرق معلوم ہوا نا اللہ کی ذات میں ایک. یہاں کیا بات ہے؟ اپنے پیارے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اسے سوچنے کی کوشش کریں. موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں عینی، تو اس کا پس منظر بتاتا ہوں. اصل میں اس کے پہلے کئی آیتیں ہیں سورہ طہ کہ موسیٰ نے کہا کہ میرے لیے وزیر کو میرا مددگار بناؤ، وَاجْعَلْ لِي ہارون وزیرا. تو اللہ فرماتے ہم نے تمہاری دعا سن لی، ہم مدد کر دی جاؤ. مگر ہم تمہاری اور ایک دفعہ بھی مدد کر چکے ہیں. کون سی؟ پہلے. وہ کون سی؟ تمہارے ماں سے کہا کہ تابوت میں رکھو، تابوت کو دریا میں ڈال دو، یاخذوا عدو لی ولا، اس کا دشمن لے لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میری طرف سے محبت ڈال دی، دشمنوں کی بھی جاذبیت، اور تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا. فرعون کے دربار میں بھی ہیں اور ماں بھی آ کے دودھ پلا رہی ہے. کیوں کیا؟ وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگاہوں کے سامنے تیری نگرانی ہو. یہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ کی آنکھیں کون سی، یہ پہلے ہو چکا ہے، بلکہ آج کے درس کی جو روح ہے اسے سننے کی کوشش کریں. یہ ہو چکا ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پاؤں، یہ اس کی ذات ہے. تو آج کا درس کیا؟ میری زیر نگرانی. مگر رسول، کس کا رسول؟ ہمارے رسول، میری آنکھوں کے سامنے. اللہ اللہ، سنیں کیا مطلب؟ یہی تو سمجھنا ہے نا. بس اسے نوٹ کر لیں. اے رسول، دیکھیے اللہ کی کتنی صفات ہیں. کیوں آنکھوں کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی بلاغت دیکھیے کہ میرے سارے صفات، ایک آنکھ نہیں، ایک آنکھ نہیں، میری آنکھوں کے کتنے صفات ہم غور سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی ہاں اپنی آنکھوں میں کیا دو ہیں، ایک دور کا اور کیا نزدیک کا ہے نا، کہتے ہیں کچھ مائنس پلس. جی تو اللہ کی کتنی صفات ہے. تو اے میرے محبوب، اے میرے رسول، جس پر یہ آخری کلام ہے، میری آنکھوں کے سارے صفات کی زیر نگرانی ہے. مجال کیا کہ کوئی تجھے نقصان پہنچا سکے. دیکھیے ہے کیا فرق ہوا آیون کا. یہ قرآن کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. اللہ کی ساری صفات، مگر شیطان نے الجھا دیا. بہرحال ابھی سنتے رہیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آنکھ کھل جائے تو پڑھو. سن لیجئے حدیث بخاری کی، ایسی حدیث یاد کیجئے. من استيقظ من النوم، آنکھ کھل گئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. خیال رکھنا بڑے بڑے غلطی کر جاتے ہیں، با زیر دیتا ہے. ثم یقول اللہم اغفر لی، دعا قبول ہوئی. پھر اگر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز قبول ہوئی. بخاری. یہ حدیث کیسے جڑا دیا؟ حین تقوم. تو ایسی حدیثیں یاد کریں، ورنہ ہر حدیث، یہ آپ کو جو کتاب ہے نا یہاں ملتی ہے اذکار کی، ہاں 19 صفحے پر ہے. ایک آدھ صفحے کا فرق ہوگا. جب اچانک آنکھ کھل جائے، عربی ہوگی تو من استيقظ من النوم، تو اسے یاد کر لیں.
اور رات کا کچھ حصہ مختص کر لیں. دیکھو ترجمہ کتنا آسان کر دیا نا. جب اچانک اٹھیں تو اور رات کا کچھ حصہ مختص کر لے. وَمِنَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اب توجہ دیں. ادبار کسے کہتے ہیں؟ دبر کی جمع. تاروں کے بعد میں نہیں. دیکھیے آج ترجمہ آپ مسجد میں دیکھیں گے بورڈ لکھا ہوا ہوگا اذکار الصلاۃ، اذکار بعد الصلاۃ ہے نا، المسنونہ. یہ بات تو ترجمہ ہوا، عربی میں بات نہیں ہے. اذکار المسنونہ دبور الصلوات الخمسہ. کیا ہے؟ دبور الصلاۃ. تو دبور کسے کہیں گے؟ ہاں اصطلاح سنیے. نہیں تو یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ نجوم کے بعد، تاروں کے بعد نہیں. تو نماز کے بعد دبور الصلوات الخمسہ کا مطلب کیا؟ پانچوں نماز کا ایک ساتھ ورد نہیں کرنا ہے. نماز کے اختتام پر. دیکھیں کیا معنی ہوئے؟ بعد الصلاۃ کے معنی کیا؟ نماز کے اختتام پر کیا پڑھیں گے؟ جو اذکار ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. اب ادبار النجوم کے معنی کیا؟ سمجھنے کے لیے نجوم نجم یعنی تارے کہیں گے نا. تاروں کے ان کی جو رویہ، ان کا جو عمل ہے، جو تارے عمل کرتے ہیں اس کے اختتام کے بعد. مگر اب یہاں ترجمہ اختیار نہیں کر سکتے. بھائی نماز میں تو ترجمہ کر لیا ہے کہ نماز کے بعد، سمجھتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب اس سے کون سی مراد نماز ہے؟ فجر کی. تو سنیے ادبار کسے کہیں گے. دیکھیے یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ تاروں کے غائب ہونے کے بعد، یہ بھی صحیح ہے. لیکن اصل میں تاروں کے اپنے عمل کے. اب ادبار النجوم دیکھیے، سورج نکلتا ہے مان لیجئے کہ 6 بجے، نہیں اذان ہوتی ہے 6، مان لیجئے 5 بجے. کتنے بجے؟ 5 بجے. تو سوا گھنٹے کا حساب لگائیں. سورج کب نکلے گا؟ اذان کا کب کہا؟ 5 نا، تو 6:15 بجے. تو عید کی نماز کب ہوگی؟ 6:20 ہے نا. صحیح ہے نا. تو دیکھیے، تو جب سورج نکلتا ہے تو سوا گھنٹے پہلے روشنی. تو جب سورج میاں نکلنے کی تیاری کرتے ہیں تو تارے میاں غائب ہوتے ہیں. یہ مراد ہے. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بس چاند تو گردش کر رہا ہے، سورج آیا تو چاند نظر آتا نہیں. تو تارے جب سورج نکلنے کی تیاری کرتا ہے تو تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی. باقی وہ تو چل رہے ہیں، یہ تو ہماری سمجھنے کے لیے ڈوب جاتے ہیں، اور چاند بھی ڈوبتا ہے اور وہ سورج بھی، یہ تو سمجھنے کے لیے. تو جب تارے ماند پڑ جائیں نماز پڑھو. دیکھیں اللہ. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ احکام ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی فضیلت ہے. تو بہرحال سورہ طور کے اختتام پر ہم نے یہ اس لیے بتایا تھا کہ اس طور کی اہمیت ہو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کبھی فجر میں کبھی مغرب میں پڑھا کرتے تھے، اور خاص ہم نے آپ کو الفاظ بتلا ہے. لیکن اس کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ہے. بِأَعْيُنِنَا. سارے صفات. آج کل جو اسلام ہمارا ہے وہ کیسا ہے؟ سارے صفات کے زیر نگرانی ہے. تو بتائیے ہمیں کوئی اس دولت ایمان سے محروم رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. مگر ضرورت کس بات کی؟ قرآن، تعلیمات قرآن سے جڑے رہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور مزید جو ہے اتفاق سے دیکھیے ادبار النجوم والنجم اذا ہوا. تو مزید سننے کے لیے آئندہ جمعہ کوشش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واصبر لحکم ربک فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جن حضرات کو عجلت ہے وہ جا سکتے ہیں، سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، چونکہ دعا کے بعد ہماری مجلس ختم ہو گئی. چلیے سب وضاحت سے سمجھا دیا. چلیے ہاں ہاں
جی اشراق، جی اشراق، فجر کی نماز سے پہلے وہ تارے مان پڑ جاتے ہیں. جی صاحب ابھی آپ ایک الفاظ میں بتاتے ہیں کہ رویا کا جو معنی نکلتا ہے کس کے؟ ہاں رؤیا صالحہ. جی رویا یہ الفاظ اور بصائر نہیں، بصائر اور چیز ہے. بصائر تو دل کی بصیرت، بہت فرق ہے. رویا کا تعلق خواب سے، احلام کا تعلق خواب سے، اور بصائر کا تعلق دل کی سمجھ سے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب. تو بصائر جو دل کی بصیرت، اس کا تعلق خواب سے نہیں. العشائر فی البصائر مطلب 10، جیسے کہ 10 احکام ہے نا، تو اس طریقے سے العشائر فی البصائر ایک کتاب ہے. تو 10 بصیرتیں، فرق ہے. یہ بصیرت بصائر بصیرت کی جمع ہے. بہت اچھا. چلے عربی میں حلم ہی بولتے ہیں. ہاں یہ لوگ یہ ایک عام ہو گیا ہے حلم. آپ دیکھو جہاں ڈریم لکھا ہوگا وہاں عربی میں حلم لکھا ہوگا، احلام. جی لکھا ہوا ملے گا، بورڈ لگے ہوئے. اصل میں آپ